نان محرم کے سامنے نقاب کرنا چاہیے، تو ہاتھوں اور پاؤں کے بارے میں کیا ہے؟ اچھا جی، ہاتھوں اور پاؤں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اپنے پر چادریں ڈال لو الا ما ظہر منہا، مگر جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ظاہر ایک بندہ جو ہے ایک حد تک ہی باندھا جا سکتا ہے نا اس کو یہ تو نہیں کہ ایک بوری میں بند کر کے تو اس کو کہا جائے گا عورت کو کہ بس ہاں اب تمہارا نقاب ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں ہاتھوں کو کھلا رکھنے کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے، آنکھیں بھی کئی دفعہ کھلی رکھنی پڑتی ہیں، اور جو ہے نا پھر ایک اسی طرح اس میں آ جاتا ہے پیر بھی کئی دفعہ کھلے رہ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، میں نے جو اچھا پردہ کرنے کا شوق رکھتی ہیں خواتین کو دیکھا ہے، جرابیں، دستانے، بہت وہ محنت سے اپنے وہ نقاب کے اوپر توجہ دیتی ہیں۔ آپ کے پاس اتنی ایمانی طاقت ہے تو پلیز ڈو دیٹ، اللہ بہت راضی ہوگا، کیونکہ اللہ کی یہ خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ عورت اپنے آپ کو ہر طرح سے چھپائے، ٹھیک ہے، اپنا باہر جانا منیمم کرے۔ لیکن اگر آپ سے نہیں ہوتا تو الا ما ظہر منہا میں علماء نے خاصی چیزوں کی اجازت دے دی ہے، اور بلکہ جو ہے اگین آپ کے اوپر ہے، بہت زیادہ پوچھیں گی تو سختی ہوتی چلی جائے گی۔ ظہر منہا میں آپ کو جو آسان لگے بس وہ کر لیجئے، اور جو آپ سے نہیں ہوتا چھپایا جا سکتا تو وہ جو ہے نا اس کو الا ما ظہر منہا میں ڈال لیجئے۔ یہی وجہ کہ علماء نے جو ہے ہاتھ اور پاؤں کو اس میں ڈالا ہے۔ ابن عباس نے تو یہ کہا تھا کہ جو انگلی کی انگوٹھی ہے، ایک انگوٹھی کی بھی انہوں نے اجازت دے دی، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے نوم میں آتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کریں گے ہر وقت اپنی انگوٹھی اٹھا کے تو ڈال رہی ہوں گی بیگ میں یا گھر میں اتار رہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ یہی وجہ دیکھ لیجئے کہ کتنے ڈھیر سارے حجاب کے طریقے ہیں، کہیں وہ ٹوپی والے برقعے کے اندر انہوں نے سوراخ کیے ہوئے ہیں، کہیں جو ہے وہ آگے باریک کپڑا ڈال لیتے ہیں، کہیں جو ہے وہ آنکھیں ننگی کر لیتے ہیں وغیرہ، یہ سب چیزیں اسی طرح سے آ جاتی ہیں، اور جو بھی یہ کرتا ہے وہ الا ما ظہر منہا کے تحت ہی کرتا ہے۔